لیکن وہ ڈاکٹر صاحب نے میری وہ جو بالکل ٹھیک آنکھ تھی اس کو اتنا بے حسی سے اس کا مس مینیج کیا اس کے آپریٹ کو کہ میری وہ آنکھ اور جو دماغ کا برین کا اور وین کانٹیکٹ ہوتا ہے ود آئی وہ والا اس نے وہ وینز ہی کاٹ کے رکھ دی تاکہ مجھے آئندہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے دیکھنے سے کوئی آپشن باقی نہیں رہا. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ اگر یہ درندہ تھا کہاں کا؟ یہ درندہ صفت ڈاکٹر جو مسیحائی کے روپ میں ایک شیطان تھا، یہ کس علاقے کا تھا؟ یہ کس شہر کی آپ سنا رہے ہیں کہانی؟ جی بالکل، یہ شجاع آباد شہر کا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا جہاں کے ڈاکٹرز نے یہ بے حسی کا مظاہرہ کیا اور ان کی اس بے حسی سے آج تک میں جو ہے وہ آنکھیں جو مجھے اللہ نے دی تھیں، وہ جو مجھے کسی نے نہیں دی تھیں، مالک نے میرے اوپر کرم کیا تھا اور مالک کے اس کرم کو جس طرح سے اس بے حس ڈاکٹر نے مجھ سے چھینا یہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. تاہم یہ میں مشکور ہوں ایس پی ٹی وی کا کہ جنہوں نے آج میری اس دکھ بھری داستان کو مجھے یہاں کہنے کا موقع دیا، اور ایسے بے حس ڈاکٹرز کو ہمیں سامنے لانا چاہیے، ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور اس کے لیے مجھے امید ہے کہ یہ پلیٹ فارم اس طرح کے اور لوگوں کو بھی سپورٹ کرے گا، اور جو اپنی دکھ بھری کہانی کہنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم بھی نہیں ہے، اور دوسرا وہ یہ کہ وہ کہنے سے ڈرتے ہیں، تو اس پلیٹ فارم یہ حاضر ہے، وہ آئیں اور اپنی بات کہیں، معاشرے کو جگائیں. اور جو لوگ اس طرح کے لوگوں کے میں اس ادارے میں موجود ہوں جہاں یہ بصارت سے محروم افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا حصہ بنیں، ان کی ٹیم کا حصہ بنیں، ادارے کی جس طرح سے بھی آپ معاونت اور ادارے کو سپورٹ کر سکتے ہیں. جی عابد صاحب، اس درندگی سے تو وہ اچھے ڈاکٹر بھی آج شرمندہ ہوں گے جو واقعتاً مسیحا ہوتے ہیں. ایسے ڈاکٹرز ہم ان کی دل و جان سے قدر کرتے ہیں اور ان کے پیشے کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ایسے درندہ صفت ڈاکٹر، ایسے بے حس ڈاکٹرز جو کہ یہ چیخ کر حافظ ابراہیم صاحب ان ڈاکٹر کو کہہ رہے ہیں کہ میری یہ آنکھ نہیں ہے جو متاثر ہے، میری دوسری آنکھ متاثر ہے، لیکن آگے سے ان کی بے حسی اور ڈٹائی کا مظاہرہ کیا دیکھیے کہ انہوں نے اس آنکھ کو کاٹ کے رکھ دیا، اس آنکھ کی وینز کو، اور جو دماغ اور آنکھ کو ملا کر جو ایک کنیکشن ہوتا ہے قدرت نے بنایا، اس کو کاٹ کے رکھ دیا. اور یہ ہے وہ درندگی جس کا شکار ہر کوئی 10واں شخص ضرور ہوتا ہے. لیکن میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس واقعہ کا، بے شک اس واقعے کو 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کا نوٹس لیا جائے اور ایسے ڈاکٹر کی پوری نسل پر بین کر دیا جائے کہ کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا اس کی پوری نسل سے جس نے ایک جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ بصارت سے محروم کر دیا. حافظ صاحب، آپ اچھے ڈاکٹر اور برے ڈاکٹر، ہم 2 ڈاکٹر کر لیتے ہیں، اچھے ڈاکٹروں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور برے ڈاکٹر جو درندہ صفت لوگ ہیں جو انسان کو ایک کسائی بن کر ٹریٹ کرتے ہیں، ان کے دکھ درد سے آشنائی کا تصور بھی نہیں کرتے، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی سر، اچھے ڈاکٹرز کا پہلے تو یہ ہے کہ مسیحا جو موجود ہیں وہ تو قابل احترام ہیں، اور ان کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ وہ جتنا اپنے کام کو اخلاص سے کرتے ہیں اتنا ہی اس معاشرے کے جو بڑے ہوئے دکھ ہیں ان میں کمی لائی جا سکتی ہے، لوگوں کے مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے. لوگ جو چھوٹے سے اپنے چھوٹا سر درد سے لے کر اور اپنی بڑے سے بڑے پرابلمز کو لے کے آتے ہیں، تو ان کی اگر وہ مسیحائی کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے اس دنیا کے لیے بہتر نہیں بلکہ ان کی آخرت کے لیے بھی بہت بہتر ہے. تو ایسے ڈاکٹرز کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جو واقعی میں. اور ایک طرف سے دوسری تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے جو ایسے درندہ صفت موجود ہیں جو لوگوں سے ان کی خوشیاں چھینتے ہیں، اس کی مثال میں موجود ہوں. یا خوشیوں سے بڑھ کے میں اگر آگے جاؤں تو جو لوگوں سے لوگوں کی زندگیاں چھینتے ہیں. میرے انکل کا آپریٹ ہوا کچھ عرصہ پہلے، تو وہ ڈاکٹرز نے ان کی کڈنی کو مس آپریٹ کیا جس کی وجہ سے ان کی زندگی چلی گئی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میں کس طرح کے مسیحاؤں سے، مسیحا کے لبادے میں لپٹے ہوئے درندوں سے ملنے کا مجھے جو ہے ایسا ناپسندیدہ اتفاق ہوا ہے. تو ایسے ناپسندیدہ جو
ڈاکٹرز ہیں، جو بھیڑیا ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو ان کے لیے جو بھی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو درندوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو وحشیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ وحشی لوگ ہیں، ان کا انسانیت سے ناطہ نہیں ہے۔ اچھا اب صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ حکومت وقت جو کہ عمران خان صاحب ظاہری بات ہیں اس وقت ہیں، ان سے کیا اپیل کریں گے؟ آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کے لیے کیا اپیل کریں گے؟ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بھی آپ کے علاقے کی ہیں، ان سے کیا اپیل کریں گے کہ وہ کیا اقدامات کریں ایسے ڈاکٹرز کے حوالے سے، ایسی کڑی اور عبرتناک سزائیں دیں ان کو کہ ان کی نسلیں جو ہے وہ ڈاکٹر نہ بن سکیں، اور یہ ایسی خوفناک ان کے ساتھ سلوک کیا جائے کہ ان کو کم از کم اتنا احساس ہو کہ ہم کس منصب پہ فائز ہیں اور ہماری کرتوتیں کیا ہیں۔ اب کیا ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں حکومت سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، وزیر اعلیٰ بزدار سے، کیا آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟